بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ انسان کو ہمیشہ عافیت مانگنا چاہیے۔ اے اللہ میں عافیت چاہتا ہوں۔ خود دعا نبی کی دعا ہے، اللہم عافنا فی الدنیا والآخرہ، دونوں جگہ عافیت ہونا چاہیے۔ اس سے بڑی مصلحت ہے۔ آج دنیا طلبی تو دعا کرتے دنیا کی غرض سے، لیکن ایسی دنیا مانگو جس میں عافیت بھی ہو۔ دنیا تو مل جائے گی، عافیت مانگو، عافیت ہر دنیا ملے۔ اس لیے کہ آج امت پہ جو عذاب آ رہا ہے، پوری قوم ہماری جو ہے بے حیائی پہ جا رہی ہے۔ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس کی میں نے اتباع کی، حکم ربی کو میں نے توڑا، کبھی کامیاب نہیں ہو گئے۔ کتنے جلسے جلوس کر لو، کتنے مجلسیں کر لو، کامیاب نہیں ہو گئے جب تک کہ تم حکم ربی کے پابند نہ ہو جاؤ۔ حکم ربی کیا ہے؟ فاتبعونی، ان کی اتباع کرو، ان نبی کی اتباع کرو، یہ تو حکم ربی ہے۔ آج پوری قوم جو ہے باغی بن گئی، پوری قوم باغی ہے۔ اس لیے جب بغاوت پہ عمل کرو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے۔ کرسی لے لو ان کے لیے کوئی، رحمان کرسی لاؤ ان کے لیے۔ بیٹھے ہو جاؤ، پسو بیٹھے ہو تو بیٹھے ہو۔ پتہ لگا سال تو جب نبی کی اتباع نہیں کرو گے، وہ ملعون قوم ان کی اتباع کرو گے، کامیاب نہیں ہوگے۔ قوم پہ عذاب آ رہا ہے تو کیسے مسلمان ہم لوگ ہیں؟ آپس میں ہیں، سب یہ بدعتی ہیں، یہ بریلوی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ سنی ہیں، اس پہ جھگڑا کرتے ہو۔ ہمارے زیادہ نہیں رہتے، مسئلے سے واقف نہیں، ان سے واقف نہیں، ان میں آ گیا پوریزی ہوتی ہے۔ اس میں افسوس کی بات ہے، اہلیہ کی جماعت دو ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں؟ نفسانی چیز آ گئی۔ حق میں کبھی نفسانیت ہوتی ہی نہیں۔ ہم کو تو دین میں لگنا ہے، دین سیکھنا، عمل کرنا ہے، اسی کو تبلیغ کہتے ہیں۔ امت بالکل گروہ بندی میں آ گئی۔ گروہ بندی تو بالکل نہیں ہوئی۔ اسلام کے اندر ایک ہی گروہ، حزب اللہ، اور لوگ جو حزب الشیاطین میں ہیں۔ ہم مسلمان ہو کے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالی گلوچ کرنا، تنقید کرنا، تنقید کرنا، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک چپ میں ہزار بنا ٹل جاتی ہیں۔ ہم فوراً تیش میں آ جاتے ہیں، زبان سے اول بکنے لگتے ہیں، اور دین پہ کام کو خدام ہو کے دین میں لگے ہونے کے باوجود ایسی حرکت یہ نازیبہ حرکت کرتی ہے، ایک شیطانی حرکت کہلاتی ہے۔ تیش میں آ کے ایک دوسرے کا ریواں پکڑنا، یہ اہلیہ کی جماعت میں ہو رہا ہے آج کل۔ افسوس کی بات ہے، اللہ سے کہتے نہیں، خوف نہیں آتا، پکڑ لی جاؤ گے تم، یہ کوئی چھوڑانے والا نہیں ہے۔ اختلاف صحابہ میں مار پٹائی والی، گلی گولوج والا مسائل پہ کرتے تھے، پھر سورج بھی آتے تھے۔ آج دہشت گردی ہے، مسلمانوں کے بنا رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو سنت سے جتنا تعلق پیدا کرو گے، سنت سے عشق پیدا کرو گے، علم نکھار پیدا ہوگا، امان نکھار پیدا ہو جائے گا۔ آج ہماری مسجد سنت سے خالی ہیں، جانتے نہیں کہ داخلے کیا سنت ہے، دربار الہی کیا چیز ہے، بیت اللہ شریف ہی ہے، کیسے داخل ہوگے اس کے اندر؟ باقاعدہ سنت تجویز شیعہ السلام نے، جب داخل ہو تو یہ پڑھو، جب واپسی تو یہ پڑھو۔ کون پڑھتا ہے؟ کیسے مسلمان سننی ہے؟ غیرت نہیں آتی آج کل۔ اور میں مسئلے مسائل میں یہ میلاد نہیں کرتے، یہ درود نہیں ویسے پڑھتے جہرن، یا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے، یہ اس پہ تو بڑی، اور جہاں پہ کہنے کی ضرورت ہوتے سنت کے، وہاں پہ بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ مقصد بھی تھا کہ اشاعت دین ہمارے دین پہ خود بھی لوگو،
عمل کرو، اشاعت کرو، یہ ہے تبلیغ۔ یہ تو نہیں ماری ماری پھرو، چیلے لگا رہے ہو، خالی چیلے لگانا کافی نہیں ہوگا، تو اس سے تفریح ہو جائے۔ خود جو بانی اس کو انہوں نے فرماتے ایک ڈر ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہماری جماعت آوارہ گرد ہو جائے گی، تو ہو رہی ہے آج کل، انہیں کا منفوذ ہے۔ آج جاتے ہیں جماعت نکل جاتے ہیں، لیکن کیا سیکھ گئے تم؟ دیانت داری، امانت داری، یہ ہمارا اسلامی شعار میں سے ہے۔ وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، کتنے لوگ کرتے ہیں؟ ابھی آج ایک ساتھ سنا ہے بنگلور علاقے کا 200 کروڑ معاملہ ہو گیا۔ اب وہ شرعی داری سب کچھ ہے، اونچا پائجامہ بالکل مطلب 16 جیسا بات، گھپلا کے 200 کروڑ کا، کتنی خواتین سے بیچارے زیور رکھ دیے انہوں نے، اور کہ میں تم کو پرسنٹ اتنا دوں گا، اور خود یہ میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں، یہ میسج چھوڑا انہوں نے، آگے سنایا۔ یہ مسلمان بدنام کرتے تم۔ اور سب لکھ کے انسان کے بھائی دونوں معذور ہیں، گے تم بیٹھے ہو۔ تو یہ چیز کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ دین سے ناواقفیت، دنیا سے قربت، 200 کروڑ کا معاملہ ہو گیا، اور سب لوگ بڑے بڑے علماء میں شریک ہو گئے تھے۔ بعد میں تنازع ہوا تو فوراً انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو اب سب لوگ اپنے کو ہٹانا شروع کیا۔ مفتی صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو شرکت اس میں کرتا ہی نہیں، جہاں بینر لگے ہو دیکھو، یہ دھوکہ دیر مسلمان ہو کے، اللہ کا خوف نہیں تمہارے؟ لوگ وضع قطر سے بہت دھوکہ دے رہا ہے، جماعت میں لگنے کے بعد بھی خاص طور سے۔ اس کا قصور شخص کا، جماعت کیا قصور؟ وہ تو تقویٰ سکھاتی ہے، ہم تقویٰ کے بدلے میں جھانسا دیتے لوگوں کو، مکان پہ قبضہ تھا، جماعت کے آدمی کو دے دو تو اندر خالی نہیں کر رہے، کرائے نہیں دے رہے۔ ویسے ان کا بھی 200 کروڑ معاملہ ہے، کتنے بیچارے بڑے بڑے اس پہ انہوں نے اس میں جمع کیا، اور ہم اس میں جو ہے فائدہ اٹھائیں گے، تو فرار ہو گئے۔ قوم پہ عذاب اسی لیے آ رہا ہے، ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہر جگہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تم نے مالک کو ناراض کیا، حضوری کی شریعت پہ تم دھجیاں اڑا دی۔ انہیں میں سے آج جس کو دیکھو صلاح جیسا لباس تو دیکھ چکا، اپنے گھر میں دیکھ چکا۔ ایک میرا ملازم تھا، وہ نماز کا پابند، شرعی داڑھی سب کچھ، اور سب سے زیادہ اس نے وہ کی گھپلا کیا، اتنا اطمینان تھا یہ تو بہت ہی نمازی آدمی، سیف کی چابی بنا لی، رقم نکالی، اور کتنی چیز ایسی انہوں نے غائب کر دی۔ یہ دھوکہ دے رہے آج کل لوگ داڑھی رکھنے کے بعد، بغیر تقویٰ کے گنہگار ہوتے ہیں، کلام میں جھوٹ، غیبت، جھانسا دینا، لوگ بہک جاتے ہیں اس میں۔ اسی لیے بغیر جب تک تحقیق نہ ہو کسی معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہری وضع خطا دیکھ کر لوگ کرتے تھے، شادی کر دیتے ہیں، بعد معلوم ہوتا ہے یہ تو بڑے گھرانے آدمی ہیں، چونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا۔ یہ فرض عین ہے تزکیہ نفس، پوری امت پہ آج کل اسے عذاب آ رہا ہے، ہر جگہ مار پٹائی ہو رہی، مسلمان کاٹے جا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری شامت ہے ہمارا۔ جب قوم پہ عذاب آیا، بدعمالی کو آیا، قوم صاحب کو نہیں ہوا تھا، امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سمجھایا، دیکھو ایسا مت کرو، ہم دیکھ رہے عذاب، وہ قوم مذاق اڑاتی۔ اس دور میں علماء منع کرتے ہیں، ارے صاحب بڑی شدت ہو گئی، یہ شدت نہیں ہو چاہیے، سلام بڑی توسع ہے، یہ توسع اس میں کہتے ہیں، جانتے تم ہے نہیں، نفس کا توسع ہے۔ انہیں میں بدنامی ہو رہی بیعت کی، ہم فلاں سے بیٹھے، حالات کیوں درست ہوئے تمہارے؟ یہ جھوٹی بیعت ہے تمہاری، کوئی کام نہیں آئے گی۔ بیعت کا مقصد ہے اصلاح نفس، اپنے نفس کی اصلاح کرو، شریعت کے پابند بنو، یہ تھوڑی کہ بیعت ہو گئی ان سے۔ اب مرد ہو رہا آج کل، بیعت تو مستحب واجب ہی نہیں، اصلاح واجب نہیں، فرض عین ہے، فرض کو ترجیح دے مستحب پر، باقاعدہ اعلان ہو ہاں بھائی کون بیعت ہونا چاہتا ہے، یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت تو مقصد تھا وہی، بالکل دنیا کے طور پہ ڈاکٹر اور مریض علاج کراتے ہیں، پورے اتباع کرتے ہیں ڈاکٹر کی، اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہیں،
اور ڈاکٹر فیس بھی دیتے ہیں، شیف فیس ہی نہیں لیتا، مفت میں علاج کرتا ہے، اور تم مجھ سے گریز کرتے ہو۔ میں فلاں سے بیٹھ ہوں، حالت کیا ہے تمہاری، یہ دیکھو تم نے دھوکہ دیا قوم کو، نام ظاہر کیا اس لیے کہ ہمارے منفعت حل ہو جائے گی۔ آج کل بہت پھو قدم رکھنا چاہیے، بالکل اعتبار نہیں، یہ رسمی بیعت ہو گئی ہے۔ نفس اصلاح نہیں کرتے، کہتے ہم بیعت ہو گئے، کیسی بیعت ہے یہ؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو صبح شام تک کے جامعات کا جائزہ لو کہ ہماری زندگی کس نہج پہ جا رہی ہے۔ ایک لمحہ لگتا ہے مر جانے میں، اسی لیے شاعر اسلام فرمایا کہ صحت کو غنیمت سمجھو مرض سے پہلے پہلے۔ اس پہ میں نے کہا کہ مرض کا حملہ کب ہو جائے، دنیا کی سائنس فیل ہے پوری۔ علامات بعض امراض کے ہوتے ہیں، ٹی بی کی ہے، پہلے بخار آئے گا، کھانسی آئے گی، چست سے بہت چیزیں اس کے علامات معلوم ہوں گے۔ واضح امراض دفتر ہوتے پتہ نہیں چلتا، وہ مہلکات میں ہوتے ہیں۔ ہم چلے آ رہے ہیں، ٹھوکر گر پڑے، پوری ہڈی ٹوٹ گئی ایک لمحے کے اندر، فیور فریکچر ہو گیا ان کو، ایک لمحے میں ہڈی ٹوٹی، 2 مہینے پلاسٹر چڑھے گا۔ واقعہ چلو، کیا تیز چلتے تھے، دوڑتے تھے، اب ہلا نہیں سکتے۔ اس لیے مسلمان کو ڈرنا چاہیے، جب تک زندگی ہے اس کو کام میں لاؤ، باغی مت بنو، بندہ بنو۔ اللہ نے زبان دی ہے ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، ہم گالی دیں اسی سے، غیبت کریں، برا بھلا کہیں۔ نوجوان تو بالکل جائز ہی ہے، اس کے بالکل اسے کوئی لگام ہی نہیں ہے۔ ہیرو کٹ بال آ کے نئے قسم کے تو بہت ٹوکتے رہتے ہیں، یہ کیسے بال ہیں تمہارے، چونکہ فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان نوجوان مجھ سے فرمایا تھا ناراوی صاحب دم درکا تم نے کہ مسلمان آج کل لڑکے نوجوان شراب نوشی مبتلا ہے، ان پہ تدابیر نہیں آ جائے گا۔ ان لوگوں کے تھے وہ تو پہلے عادی ہے، مسلمانوں کو شراب پینا وہ مایوس سمجھتے تھے، اور عیب نہیں ہے، یہ دوستی بہت ہے۔ کیا لڑکا کیا لڑکی آوارہ ہو رہے ہیں، گھر میں پردے اہتمام نہیں ہے، بالکل۔ جب سے پردے کا اہتمام ختم ہوا بے حیائی عام ہو گئی۔ میری بیٹی لیڈی فاطمہ پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے وہ، دنیاوی تعلیم حاصل کری لیکن بے حیائی، قیامت کو پکڑ کر جاؤ گے۔ تم نے بیٹی کو دین نہیں سکھایا، والدین ذمہ داری ہے، یہ عنوان سمجھنا چاہیے، کہنا چاہیے، ماحول بنا دو دین کا، پھر کام کرو۔ کیا مشکل ہے، شریعت نے پڑھنا لکھنا بالکل بنا، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنو، ڈاکٹریوں کرتے، لیکن قاعدے کے اندر ماشاء جو اس پہ عمل کرتی ہیں، بچے آتے ہیں، ہمارے مطلب میں MBBS لڑکیاں آتی ہیں، پورا بہ میں آتی ہیں، ان کو یہ سمجھائے بیٹے بس اچھا فن تمہیں ثواب ملے گا، پیسہ ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن نیت درست کر لو۔ آج پوری قوم حیائی پہ جا رہی ہے۔ سنیما میں ابھی آئے تھے صاحب، چیتل کے بہت بڑے مالک ہیں اس کے، انہوں نے شرف سے انہیں اثر جھک گیا، مسلم خواتین موقع میں آتی ہیں، پوز دیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، کوئی لیٹ کے کوئی بیٹھ کے، یہ ہے، کوئی سکھ نہیں آ رہا، کوئی غیر مسلم نہیں آ رہا، وہ سب برقعے میں ہیں اور بدنام ہوتی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ بے حیائی عام ہو رہی ہے آج کل، پردے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ دین سے دوری ہو رہی ہے۔ گھر کا ماحول بناؤ تھوڑا سا، قربانی دینی پڑے گی۔ لڑکے وائلنٹ ہو جائیں، گرم ہو جائیں، جوش میں لڑکے جو ہے سو عنوان اچھا ہونا چاہیے، سمجھا دو، بیوی سے معاملہ بہت اچھے طریقے سے سمجھاؤ۔ دیکھو بھائی، اور شریعت کے لوگ پردے کہتے ہیں بہت ہوا، بالکل آسان ہے، سب سے زیادہ آسان پردہ شریعت اسلام کے اندر ہے۔ 3 سطر 3 حجاب۔ سطر معنی ہوتے کھولنا حرام ہو جائے گا، جیسے پیٹ کھولنا، ران کھولنا، اس میں 3 باتیں ہیں، کلائی، پنڈلی، بال، یہ سطر میں شمار ہے۔ اور حجاب کو کہتے ہیں چھپانے کے معنی آتے ہیں، لیکن توسع ہے گٹھے تک، ہاتھ پیر، چہرہ کے لیے دیکھو، جب ضرورت تو کھول ورنہ نہیں، باہر تھوڑی باری باری کرو۔ آج کل لوگ گلا پہن کے بھی فیشن آ گیا، گلا پہن کے آتی ہیں،
کہ ہاتھ کا پردہ ہے، کہیں کوئی شریر کوئی تعلق نہیں اس کا. پچھلے پہنوں کی سنتھیٹک ہوتے ہیں، بیماری لگ جائے گی. واقف تو ہے نہیں، وہ سمجھتے میں نے پردہ کیا. ہم تو گھروں پہلے پردہ کہتے کہ اس کو اکثر آتی ہے کیا ہوا پردے میں ہے نا، پردہ بالکل نہیں اس کا. ہاتھ کا پردہ ہے، پیر کا ہے ہی نہیں اس میں. اور جو چیز ہے ٹائٹ برقع پہن کے آتی ہیں، آتا دکھائی دیتے، حرام ہے ایسا. کون سنے؟ پورے دنیا میں 2 ملک ایسے ہیں ان کو مجھے بہت آسان ہے فرق ہے واقعی میں اس میں پردہ کہتے ہیں. ایک ایران، ایک افغانستان. بہت ڈھیلا ڈھالا اور اتنا ڈھیلا بالکل جیسے کہ سب سے اچھا پردہ ہے شہر کا چادر اوڑھ لو بس. اتنا آسان پردہ اسلام کے اندر، اور اس سے آسان پردہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا 18ویں پارے میں مومنین کہتے ہو نگاہ نیچی کر لیں، پردہ ہو گیا. مومنات کے نگاہ نیچی کر لیں، پردہ ہو گیا. یہ تھوڑی آنکھیں احتیاط کر رہے ہو، ہاں ہو رہی ہے. اور ایک عام لفظ چلا رہا انکل کا. اللہ کے بندی انکل کیوں کہا تم نے؟ یا چچا یا ماموں کو انکل کہاں سے لیا تم نے؟ کوئی قوم ملعون ہے، اس نے محنت کی، الفاظ بدل دیا. آنٹی اور ان کا 2 ہر مسلم غیر مسلم مشترک اس کے اندر. نہ کہ یہ میری ممانی ہے، میری خالہ ہے، یہ میری پھوپھی ہے. یہ آنٹی کا سیکھ لیا. قوم جو انہوں نے توجہ دلائی کہ ہمارے الفاظ میں تم شامل کر لو. آج ہم مسلمان ہو کہ ان کے الفاظ کو لیتے ہیں. عرض منع کہ آپ صاحب جو چیز تمہارے اندر موجود ہے دوسروں مت استعمال کرنا. تاکید کی اشارے سلام. آج کون عمل کرتا ہے اس میں؟ وجہ ہم جانتے تو ہیں دین سے ناواقف، اور دنیا بہت ہائی فائی. بس جو دیکھو بہت زیادہ بہت انٹیلیجنٹ صاحب IAS میں آ گیا، فرسٹ اٹیمپٹ میں آ گیا، اس میں آ گیا، انجینئرنگ میں آ گیا، ان کا آ گیا. خوشی کی بات ہے، لیکن یہ سوچو دین کتنا سیکھا اس نے. انہوں نے کہا خوب پڑھاؤ بچوں کو، بچیوں کو خوب پڑھاؤ، لیکن قاعدے کے اندر قیود ہے، اس کے اندر اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کو ثواب ملے گا. بیٹی دیکھو تم MBS کرو، خواتین خدمت کرو گے. اکثر لڑکی آتی ہیں، میں کہتا ہوں MBBS کی، MS کی، MD کی. یہ میرے کو بندے خدمت مخلوق کرنی ہے، میں نسوں چلاؤں گی، پیسے کماؤں گی. یہ ہوتا ہے تزکیہ نفس کے بعد. تزکیہ نفس کرو گے تو جوان طبقہ بالکل واپس باہر ہو رہا ہے. لڑائی جھگڑا بہت آ گیا، پورا گراف آ رہا ہے پوری دنیا کا. سب سے کرائم میں مسلمان آ گئے، پورا گراف ہے. کیونکہ آپ لوگ اخبار دیکھتے ہیں اس خاجے کا، جتنے جرم ہو اور گناونے ہوتے وہ مسلمان اس کے اندر، پوری دنیا اس کے اندر جو گری ہوئی ہے. ذرا بحث کریں گے مسئلے مسائل پہ پورے جائیں گے، اور جو معلوم تھا ان کے بارے میں سیاق و سباق پورے جائیں گے ضرور. امام سے الجھیں گے یا اور سے علماء الجھیں گے، اور جانتے بھی نہیں. جو جس سے واقف نہیں اس سے الجھتے، اور یہ جہالت بات ہے، جانتے نہیں ان سے الجھ جائے. کوئی وکیل سے نہیں الجھتا، ڈاکٹر سے نہیں الجھتا، جانتے ہیں کہ یہ فن کے ماہر ہیں. علماء سے الجھ جائیں گے. ہاں میں نے پڑھ لی کتابیں. کیا پڑھی تم نے؟ چند کتابیں کہتے ہیں بکش نالج، چند کتابیں ایک بھی ہم پڑھ لیا. تو قوم کے اندر بے حیائی جب عام ہوگی پھر عذاب عام آ جائے گا. پوری قوم بے حیا ہو گئی ہے. جتنے انہوں نے افعال مسلمان کے اندر آ گئے، کیا عورت کیا مرد. تاج سے تو بالکل بے رغبتی ہو گئی. تعداد میں گراہ بہت زیادہ ہے اس ملک کے اندر، اور نمازی کتنے یہ دیکھو جماعت کے لائق کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اس پہ چند آگے نفوس اور بقیہ اتنی نمازی ہیں. پوری مسجدیں جو ہے وہ ویران ہو رہی ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں ہم مسلمان جو ہے تم نے خدا کو ناراض کیا، اللہ تم کو مخلوق ناراض کر دے گی. زبان کو قابو میں رکھو، نماز کا اہتمام کرو. تمہیں غالب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ وعدہ بھی ہے تمہیں بشرط مومن ہو تم غالب رہو گے. آج ہم لوگ غالب بالکل نہیں، مغلوب ہو گئے. تو وہ قوم فاتح تھی پوری دنیا میں، اب مفتوح ہو گئی.
جتنے ممالک ہیں، عرب ہو عجم ہو، شجاعت تھی ان کے اندر، غیرت تھی، جو ان کے پیچھے آخرت تھی۔ آج میرے پیچھے دنیا ہے، کمپلیکس بنا لو، فیکٹری بنا لو، یہ کام وہ کام، اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ ماننا نہیں کیا تمہیں آنکھ بند ہوتی ہے، پھر وہ مقدمہ بازی الگ ہوتی ہے، آپس میں رنجش الگ ہوتی ہے، باپ چھوڑ کے مارا، بھائی دشمنی ہو گئی۔ کئی واقعے تو روز آتے رہتے ہیں یہاں پر، اس لیے کہ دین پہ عمل کرو گے، دین داروں پاس ملو گے، ان سے فائدہ اٹھاؤ گے، فائدے میں رہو گے۔ بس کوئی بات ہو علماء سے پوچھ کے کرو۔ دنیاوی قانون کے وکیل سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر نہیں پوچھیں گے۔ بیماری کے بارے میں کبھی وکیل سے نہیں پوچھیں گے، وہی تو ڈاکٹر صاحب جانے، ہم نہیں جانتے۔ اور دین کے بارے میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کب نوا فاسد ہوتی ہے، اور ایک جملہ ہم ہو گیا ہے، یہ قابل گرفت ہے، قابل تنبیہ ہے، اللہ معاف کرے، ایسا جملہ کہتے ہیں۔ جس مالک نے 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے، نہیں جانتے جانا پوچھو جا کے، یہ حکم ربی ہے، نہیں جانتے جانا پوچھو جا کے، نہیں پوچھے گنہگار ہو گئے۔ وضو کب ٹوٹتا ہے، کیا فرائض ہیں، نماز میں کیا جانتے نہیں، بس اللہ معاف کرے پڑھ لیتے ہیں۔ یہ کہنے والے بھی گنہگار ہے، کیونکہ حکم نبی توڑا۔ نہیں جان پوچھو جا کے کرے۔ ہائی فائی آتا ہے، فیشن بہت آ رہا ہے مسلمان کے اندر، نئے نئے فیشن آ رہے ہیں، وہ جو ہیرو ہوتے ہیں ویسی کٹ باتوں اور بال ہوتے ہیں، اور تمام ویسے لباس۔ شریعت نے منع کیا کہ ڈھکنا مت ڈھکنا، گنہگار ہو گئے۔ کیا ملا پا نے گھٹنا پہن لیا، یہ مسلمان ہے؟ اس میں تو جو کچھ ہو، جو نبی کے ارشاد ہے، ڈھکنے کھلے رکھنا۔ آج فیشن میں وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، ان کے اشعار میں سے ٹکنے ڈھکے رہو۔ ہم مسلمانوں کے پہن پہنتے ٹکنے ڈھکے ہوئے، اس لیے کہ دین سے جو دوری ہو رہی ہے، اس کے 2 وجوہات۔ ایک تو یہ عقل حلال نہیں پیٹ پہ آ رہا، حرام روزی پیٹ میں جا رہی ہے۔ حرام روزی خاصیت یہ ہے کہ حرام کہتے ہیں متوجہ کرے گا، پوری قوم حرام خوری مبتلا ہو رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ کرنا پڑے گا۔ پہلے تو لوگ محتاط ہوتے تھے حرام روزی سے، حرام مال سے، کہ میری اولاد پر اثر پڑے گا، اگر میں نے خیانت کی میری اولاد پر اثر پڑے گا۔ ایسا بھی تو یہ دنیا کرنی ہے، سب کرنے ہوتا، سب چلتا ہے، سب چلتا ہے، ایسے جملے سماج پر۔ منکر پہ نصیحت کرنے والا نہیں، کوئی کہے صاحب شیرشاہ مت کرو، یہ کیسی بات ہے، تم اللہ کے بندے، وہ بھی گنہگار ہوگا۔ شیرشاہ نہیں ہے، مسئلہ بتا دیا جاتا ہے۔ اب تم نے تو اسی لیے پھر آپ نے پورا ارشاد فرمایا، بات کیوں فرمایا؟ وما علیہ الا البلاغ، سب کچھ کہنے باوجود یہ فرمایا آپ نے، میں نے پہنچا دیا بات بس۔ میرے شیخ فرماتے تھے میرے ذمہ پہنچانا، منوانا نہیں، بات کو پہنچا دیا، مانو تم جانو۔ تلاوت کا یہ عالم ہے، قرآن پاک بہت غلطی ہو رہی ہے، اور قانون کے لیے بڑے بڑے ٹیوٹر رکھتے ہیں، 1000 روپے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن شریف کے معمولی مولوی صاحب آتے ہیں جو خود واقف نہیں چیز سے۔ ہماری ایک عزیزہ تھی کہ بھائی ہم اس کے العمرہ کی تلاوت کرتے ہیں، کون سی صورت ہے العمرہ؟ اب بچوں سے پڑھا ہوگا انہوں نے، آل عمران کو العمرہ کہا۔ یہ جیسے ایسے مولوی بنے گے آج کل، نام ہاں مولوی صاحب آتے پڑھانے کے لیے، میری بچی نے قرآن پاک ختم کر لیا، دوہرا لیا، سہرا لیا، اور کتنی غلطی ہے، سب گنہگار ہوں گے۔ ایک لفظ بھی غلط چھوڑ دیا، نماز فاسد ہو جائے گی، حضرت بدر نماز فاسد کون جانتا ہے؟ بھیا اللہ معاف کرے، سیکھو اس کو، کیوں نہیں سیکھتے؟ اسی لیے دنیا کے جتنے علوم ہیں سب میں 2 رکھا، علم اور عمل۔ ایک ہوتا تھیوری، ایک ہوتا پریکٹیکل، لازم ہے سائنس کے لیے، ورنہ کچھ کر ہی نہیں سکتا انسان، چاہے انجینئر ہو، چاہے میڈیکل ہو، چاہے وکالت ہو، پہلے پڑھو پھر عمل بھی کر دکھاتے ہیں۔ اور دین کے بارے میں ہاں سب محدث بیان کرتا ہے، پھر بتاتا بھی ہے، اس کے آگے پیچھے بتاتا ہے۔ تو دین سے بے تغابتی کیوں ہو رہی ہے؟ خدا کا خوف نہیں رہا، مخلوق کا خوف ہے،
ये कैमरे फिक्स हो गए, बड़े डरेंगे साहब। इनका मोबाइल ऐसा है, बात को कैच कर, होशियार रहना, इसे और डरेंगे। अल्लाह ताला जो करम खाते भी नहीं रहते। तो ये जो है आमाद लो, अपने आप को पक्का मुसलमान बनाओ, इसकी तबलीग करना चाहिए। हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलते, वादा खिलाफी नहीं करते। आज पूरी कौम मुब्तला है। मैंने अर्ज़ किया था एक वाक़या, काबुल के बहुत बड़ा खतीब है मक्के मुकाम में, नसीहत रखी थी उनसे कि देखो तुम जब बयान करो सबसे पहले खड़े हो गए, एक बात अर्ज़ करनी है। सब तवज्जो सुनते इमाम का ऐलान अहम रखता है। हम लोग कौन है? सब मुसलमान हैं। मुसलमान को गुनाह नहीं करता। एक गुनाह बताओ, आप लोग जा सकते हैं। असल बात फिर फारिग हुए दुआ से, फिर खड़े हुए, एक बात अर्ज़ करनी है। सब बैठे रहे हैं और कमो भी 10,000 का मंजवा। हम लोग कौन है? हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग सुन्नी हैं। एक सुन्नत बता दो, आप लोग जा सकते हैं। एक गुनाह एक सुन्नत, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं। ये होना चाहिए। तरगीब के लिए शेख ने फ़ज़ाइल अमाल रोज़ाना सुनते कितना अमल किया, खाली बैठ गया सुन लिया, उस पर तरगीब दी। जब सुनो अमल भी तो करो उस पर। खाली कितनी बरस हो गए सुनते फ़ज़ाइल अमाल का, कब अमल करते हैं इसमें? ये हमारी गलती की बात है। इसीलिए उम्मत समीना पे अमल करे, आताना पर नहीं करे। अपने ज़बान की हिफाजत करो, अपने आज़ा की हिफाजत करो, तुम ये गालिब रहोगे। दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत भी अच्छी गुजरेगी। दुनिया भी कमा लोगे, फ़ायदा ही फ़ायदा रहेगा। आखिरत सौदा इसी में है। ताजिर की बड़ी बशारत आई है, बहुत बड़ी बशारत उसके लिए। बशर्ते सादिक हो, सादिक अमीन हो, उसके लिए बशारत भी है। आज हम लोग मुसलमानों को कल ही कहे थे, यहाँ पर शेरवानी साहब कह रहे थे, एक होटल वहाँ दूसरे लोग उनके ख्वाहिश होती है, उन्होंने काम कर दिया, हमारा होटल चलेगा नहीं, हम ही शुरू करते हैं। ये मुसलमान खुद भी बेहाई कि अरफात उन्होंने शामिल कर लिया ताकि मेरा होटल जो है वो बंद ना होने पाए। अल्लाह को खौफ नहीं तुम्हारे? ये दौलत कब तक कहाँ ले जाओगे? इसलिए सब फिर पछताएंगे। बस आँख बंद होती है, मैंने क्या किया। मैदान महशर में लोग अपनी कलाई अपने दांतों काटेंगे, ये मैंने क्या हमाकत की। ये अंग्रेजी में कहते हैं मैथोलॉजी, दीन के अंदर है ही नहीं, ये कहावत है ही नहीं। ये फैक्ट्स कहते हैं उसको, 2-2 4 वाली बात होती है। तो दीन को हम लोग बिल्कुल पूरे में डाल दिया। तलावत के मामूल बना लो, अल्लाह का जिक्र करो और गुनाह से बचो। जिस कदर इस्लाम के अंदर पाकीज़गी, सफाई सुथराई किसी मज़हब में दुनिया के अंदर नहीं है। बज़ाहिर खुद वहाँ के लोग हैं इंग्लैंड के अंदर, बज़ाहिर तुम्हारे चमकदम वाले कहते हैं इतने गंदे ये लोग होते हैं जो कलर बदल देते हैं, मैल के बेपना उनके अंदर। सेंट इस्तेमाल ज़्यादा होता है इंग्लैंड के अंदर, सेंट बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान के गुस्ल ही रखा है, हर जगह तो यकीन है कि भाई कल्लो सुनना चाहिए, वैसे भी गुस्ल है, सेहत होगी। उनके अच्छी बस हाई फाई होने के सेंट काफ़ी है। नजीस है वो कौम जो खंजीर खा गोश्त खाती हो, सुअर गोश्त खाती हो, उसका नहीं अफाल होंगे। और हम लोग मुसलमान भी कॉस्मेटिक्स बहुत इस्तेमाल करते हैं, लिपोत करते रहते हैं। खुशबू तो शायद पसंद थी, ये आज के जो सेंट आते हैं कितने इसमें अल्कोहलिक होते हैं। उसको हवा के अंदर वक्ती तौर पे है, लेकिन हमारे खुशबू पायदारी भी होती है और अच्छी भी लगती है। उनकी तेज़ खुशबू होती है। ये तो गंध यही है। जितने कारोबार हैं मुसलमानों के पास हैं, ये तो के वो अच्छे बनाते हैं वो लोग, और मशहूर भी है दुनिया में। उन्हीं में से ये बदरुद्दीन अजमल है, माशाल्लाह पाक कारोबार है, पूरी दुनिया फैला हुआ है उनको, और बहुत अच्छे बनाते हैं। तो वो खुशबू पायदारी भी अच्छी भी है, ये सुन्नत भी है खुशबू को लगाना। मुश्क है, अम्बर है, ज़ाफ़रान है, और जो खुशबू है लगाओ इसको। ये नियत कर लो कि नबी की सुन्नत है, हमें खुशबू नहीं चाहिए, हमें सुन्नत चाहिए। इसीलिए मसनून है खुशबू लगा के मस्जिद जाओ, जिम में ख़ास तौर से।
घर में भी ऐसे रहो, साफ सुथरे रहो। आज हमारे अंदर सफाई सुथराई बस ज़ाहिरी सफाई सुथराई बातें गंदा हो रहा है। तो इस्तग़फ़ार की कसरत करो। हर दौर में नए नए फितने आते हैं। इस वक्त नया फितना है शकील बिन हनीफ मलऊन का। उसने दावा किया है मेहदी मऊद का। उस वक्त उसके चेले हो गए थे तकरीबन 80,000। मलऊन है वो, दावेदारी करता है वो, बहुत झांसा देता है वो। जमात लगा से 10 साल पहले, इसलिए कि अल्लाह ताला दुआ मांगे, अल्लाह हिदायत के बाद गुमराही से बचा लीजिए। 10 साल लगा जमात में उसने। अब दावेदारी कर लो। और चूँकि उम्मत के अफराद अक्सर दीन से वाकिफ नहीं आ जाते हैं, ऐसी चाल चलता है, ऐसी बात करता है, लोग उससे मुतासिर होते हैं, उस पैद कर लेते हैं। ऐसे कोई ईसा मलून है बाहर, उस पर उन्होंने इंटरनेट पे बेच करते हैं और तमाम करते रहते हैं, दावेदारी कर रहे हैं। ये है कि हमारे अंदर दीन में बिल्कुल, इसीलिए इस दौर में ख़ास तौर से बच्चों को तालीम इस्लाम की तालीम दी जाए, बाकायदा बिलस्तियाब उनको पढ़ाया जाए। बहुत जामे किताब है, मुफ्ती को है रहमतुल्लाह अलैह की। अक़ीदत मालूम कर लो, बैसियत में अक़ीदे मौजूद हैं, इल्म फ़िक़ह में अक़ीदे मौजूद हैं। इनको पहले बच्चों को बावर करो ताकि बच्चे अक़ीदे से मानते हो जाए। अक़ायद कहते हैं हक़ाइक़ को, ये सब बच्चों मालूम होना चाहिए। तो आज हमारे अंदर दीन से बेरग़बती, दुनिया से रग़बत हो रही है। वजह यह है कि हराम माल पेट में जा रहा है हमारे यहाँ। उन्हीं में से है मैं सल्फ़ी हूँ, हालांकि बता रहा है तुम क्या सल्फ़ी हो, नाम तो रखा सल्फ़ी, मैं सल्फ़ की इत्तिबा करता हूँ। और काम बिल्कुल दुरुस्त है, अहले हदीस हूँ। एक एक चीज़ वगैरह जानते नहीं, ऐसे बगले एक एक हदीस को नहीं जानते वो। पर लोग जो नावाकिफ़ होते हैं वो मतवज्जे हो जाते हैं। उन्हें क्या हरज है अंग्रेज से नमाज़ पढ़ना, उन्हें खुली रहना, क्या हरज? नहीं हरज है कि तुम मुखालिफ सुन्नत के कैसे सल्फ़ी हो तुम, कैसे अहले हदीस हो तुम। शायर सलाम फरमाया जब बैतुल खाला जाओ सर ढक के जाओ, आपका मामूल चाहिए था। हम ऐसे ही जाते नमाज के लिए, सर खुला, क्या नमाज हो जाएगी, लेकिन जो उसकी खसूसियात कहाँ जाओ, ऐसे जो है पूरे तौर पर जो चीज़ नहीं वाक़फ़ियत तो नहीं है वही उसी में आ जाते हैं। इसीलिए इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम मांगते और हर नमाज में इसका क्या तरीक़ा सुन्नत, अल्लाह उनको तरीक़ा सुन्नत बताइए। शायर इस्लाम ने हर एक की सुन्नत बता दी है, हर एक की सुन्नत बता दी, अमल तो करो उस पर। इसीलिए आज हम लोग नाम के सुनने, काम के सुनने नहीं। सुनने कहते हैं सुन्नत पे अमल करने वाले को, जो सुन्नत पे अमल करेगा वो सुन्नी है। तो इस्तग़फ़ार की कसरत करो, नमाज की पाबंदी करो और गुनाह से बचो, वादा खिलाफी से बचो, हराम रोज़ी से बचो। इतना लोग मुसलमान धोखा दे रहे हैं तिजारत के अंदर, बहुत धोखा दे रहे हैं मुसलमान। मेरा माल बिक जाए धोखे के साथ, ऐसा नहीं कि दुकान कैसे चलेगी, ये है उनके। आखिरत तबाह हो रही है, दुनिया में जब पकड़ में आ जाते हैं, माल लूट के कुछ पे परेशान होते हैं। उन्हीं में से हर एक को चाहिए तैयार है मौत के लिए। ये सब मोहताज मालूम है। अभी आज ही का वाक़या है, एक बहुत बड़े आलिम, बहुत नौजवान, और यहाँ आते थे मस्जिद हमारे पास, हाफिज़ कुरान भी है, आलिम भी, नजर फारे हैं, बहुत अच्छे मुक़र्रिर भी हैं। ग़ुस्ल खाने गए नहाने के लिए, वहीं उनका इंतकाल हो गया। बिल्कुल जवान आदमी, और घर में सिर्फ उनकी अहलियत, उनके बच्चे के होने पर उनके वादा उम्र गए, वो तन्हा उनकी अहलिया है, ये वाला पेश आ गया। हमने कहा उन्होंने जुमे के दिन पाया। इसीलिए शायर सलाम ने जो दुआ मनक़ूल है बैतुल खला की, ग़ुस्ल खाने की, उससे फ़ायदा है कि मैं दुआ अल्लाह का नाम ले के दाखिल हुआ, इस मुद्दत पर वक्त पूरा हो गया वहाँ पर, तो ईमान पे जाएगा। किसी की रूह बैतुल खला हो गई, उसे पहले पढ़ लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, ऐसे ग़ुस्ल खाने की दुआ है। ये दुआ पढ़ के दाखिल हो ताकि किसी वक्त पूरा हो जाए, वहाँ पूरा हो रहा है, मैं पाक साफ हो जा रहा हूँ दुनिया से। ये नबी की दुआएं हैं, क्यों नहीं पढ़ते उसको? और चीज़ें बड़े है।
तमाम बड़ी साहब पर ऐसे उनके बड़ी नॉलेज है इनकी, यानी नॉलेज सब मुझको भी एक ज़माने में नहीं आता चीज़ मालूम करने का, बहुत नहीं आता और खूब ध्यान से तब था बेकार कुछ नहीं। तो इस्तग़फ़ार करो, मालिक से रो के दुआ मांगो, अल्लाह आप मुझे बचा लीजिए, मैंने ज़िंदगी गफलत में गुजारी, अब जो बाकी है अल्लाह आती कब्ज़े कुदरत में है। दुआ मांगना चाहिए, हलाल रोज़ी फिर करना चाहिए। कोई दावत कहीं जाओ गोश्त बिल्कुल मत खाओ आजकल तुम्हारे, इसलिए कि जहाँ तब यकीन हो जाए, इसलिए कि मुर्स ज़बहिया दो लफ्ज़ात रखो, एक होता ज़बिया, एक होता झटका। आज उम्र झटका खा रही और झटका हराम है। हर शादी ब्याह में मुर्ग का सालन होता है, मुर्ग की बिरयानी होगी, मुर्ग का क़ोरमा होगा और बहुत वैरायटी है मुर्ग की। ज़बिया दुरुस्त नहीं है, झटका खा रहे हो, हराम खा रहे हो, दुआ कबूल नहीं होगी। कौन पैदावार है आजकल, इसलिए और लोग हंसी मजाक में कैसे करते हैं, हाँ सब चलता है। इससे हवाई जहाज़ में, रेल में, कहीं भी जाता, सऊदी एयरलाइंस में भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आईनी शहादत मौजूद है, सब झटका खा रहे मुसलमान और चारों के लोग मुसलमान हैं, खाने वाले, खिलाने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले मुसलमान, और झटका खा रहे हो, हराम खा रहे हो। इससे बचो। जो रोज़ी हराम उनकी हो गई, खाने वाला भी गुनहगार हो रहा है, खिलाने वाला भी गुनहगार हो रहा है। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो जब इस अमल करोगे, मालिक से डरोगे, कल्ब में नूर पैदा हो जाएगा, ताज से रग़बत होगी, अल्लाह से नफ़रत होगी। और देखो इतने नेकी का ज़माना गुजर गया, यानी रमज़ान शरीफ, अब इसकी बक़ा ज़रूरी है। 30 रोज़े रखे, एक हमने कहते पूरी सिस्टम में चेंज आ गया, इसकी सफाई हो गई, अब बरकरार भी रखो उसको, साल भर इसकी निगरानी भी करो कि हमारी ज़बान गुनाह ना करे, आँखें गुनाह ना करे, कान गुनाह ना करे, इसकी तरह होना चाहिए। बस आज का ये खुलासा है। नमाज का अहतमाम तिलावत सेहत के साथ सीखो, जाके उलमा से सीखो, जाके कारी सीखो जाके। आजकल कारी कहते हैं जो अच्छी आवाज़ है, ये नहीं, सिफात देखते हैं कैसे अदा किया इसने, वो है, ये थोड़ी क्या हराम माला थोड़ी मारे। इस पर सीखना पड़ेगा, कुरान पाक को सीखो। नमाज फ़र्ज़ है, क़राअत फ़र्ज़ है। एक लफ्ज़ है ऐसे बहुत आसान, सबसे आसान लफ्ज़ है अल्लाहु अकबर, लेकिन ज़रा चूकेगा कुफ्र आ जाएगा उसके ऊपर। हमज़ा पे कोई मत कहते, अल्लाह कहते कुफ्र आ जाएगा, बाहर कहते कुफ्र आ जाएगा। और है आसान लफ्ज़ अल्लाहु अकबर। लोग खैसान अक्सर अज़ान सुनते, कितने गुनहगार नहीं होंगे वो। जो बुनियाद है हमारे अंदर, कहाँ से हटा दो, मामला ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आसान, सबसे आसान है लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, और हमने उस पर ज़्यादा खैसान की, कुफ्र मुब्तला हो जाएंगे। तौबा करो। बस ये है कि नमाज का अहतमाम करो, तिलावत का अहतमाम करो, सेहत के साथ, वक्त की पाबंदी, गुनाह से बचो, बद अखलाक से बचो। दुआ करो अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु तआला